کہ انصار مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے، جبکہ ان کے ساتھ بغض یہ نفاق کی علامات ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اخلاص کی گواہی، ان کی اخلاص کی گواہی دی ہے۔ اب جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہوگا۔ جو ان کے ساتھ عداوت رکھے گا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوگا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اللہ نے پھر انصار مدینہ کی تعریف کرتی ہے، دوسری تعریف، دو تعریف ہو گئی۔ ایک نمبر تعریف والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، دوسری نمبر تعریف یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، تیسری نمبر تعریف اللہ فرما رہا ہے ان انصاروں کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ان مہاجرین کو خود پر ترجیح دیتے تھے اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند ہو۔ اس لیے انصار کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق، صحیحین بخاری کے اندر ہے، بخاری ترمذی میں، کہ انصار مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے، جبکہ ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا نفاق کی علامات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اخلاص کی گواہی دی ہے، اللہ نے ان کی اخلاص کی گواہی دی ہے قرآن مجید کے اندر، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ پھر یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، پھر یہ بھی اللہ نے گواہی پیش کر دی۔ تیسری اللہ نے یہ جو صفات بیان فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ان مہاجرین کو خود پر ترجیح دیتے تھے اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند تھے، اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند تھے۔ اس لیے انصار کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق، یہ صحیحین ہے کہ انصار مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے، جبکہ ان کے ساتھ بغض یہ نفاق کی علامات ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اخلاص کی گواہی دی ہے۔ اب جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہوگا۔ جو ان کے ساتھ عداوت رکھے گا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوگا۔ یہ انصار کے ساتھ اللہ نے یہ انصاروں کی کتنی بڑی صفات بیان کی ہے۔ اب میرے دوستو انصار کا ایثار اور ان کی قربانی کو دیکھیں۔ انصار کی مہاجرین کے ساتھ جو خلوص، محبت اور ایثار و قربانی کی بہت سی واقعات کتب حدیث میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ انہوں نے اپنے مکانات، اپنے زمینیں، اپنے باغات، اپنے کاروبار سب مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا بہترین نظام قائم کیا اور ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور ان دینی بھائیوں نے اپنا اپنا آدھا مکان، زمین، باغ یہ مہاجرین بھائیوں کو پیش کر دیا اور ان کو کاروبار میں شریک کر لیا، اور اس طرح اخوات اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کا یہ بھائی چارہ کی اس قدر پختہ تھا، ان کی یہ بھائی چارہ اس قدر کو پختہ تھا کہ ابتدائی دور میں تو ایک دینی بھائی اگر فوت ہو جاتا تھا تو اپنے دوسرے بھائی کو اس کی وراثت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ کون؟ یا انصار مدینہ۔ اگر ان مہاجر بھائیوں میں سے کوئی انتقال ہو جائے تو ان صورتوں میں یہ انصار مدینہ ان کی وارثین کو وراثت میں شامل فرما دیتے تھے، اپنے جائیداد میں شامل فرما دیتے تھے کہ یہ ہمارے بھائیوں میں سے ہیں۔
کیا بہترین نمونہ پیش کی ہے ان لوگوں نے. بخاری شریف میں آتا ہے میرے دوستو، یہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کے اس قدر پختہ تھا کہ ابتدائی دور میں ایک دینی بھائی فوت ہو جائے تو دوستوں کو اس کی وراثت سے حصہ دینا ملتا تھا. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ مہاجرین زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے. تو جب مہاجرین کو کبھی کھیتی باڑی میں بھی شریک کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھیتی باڑی کرنا جانتے ہی نہیں، تو ہم سے یہ کام کیسے ہوگا؟ تو اس پر انصار نے کہا کہ باغات اور کھیتوں میں کام ہم کریں گے، مگر اپنے مہاجر بھائی کو پیداوار کا نصف حصہ ضرور دیں گے. اللہ اکبر! یہ تھے مہاجروں کی، یہ تھے انصاروں کی سلوک، یہ تھی انصاروں کی سیرت، یہ تھے انصاروں کی میرے دوستوں اخلاص، یہ تھی انصاروں کی پرخلوص طریقہ کار. کیا ایمان تھی ان کی دلوں کے اندر کہ یہ مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں، اور پھر ان کی ساتھ میں ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہیے نا. پھر مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ انصار نے ہمارے ساتھ اس قدر قربانی اور ایثار کا سلوک کیا کہ سارا ثواب تو یہ سمٹ کر لے گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، اپنے انصار بھائیوں کے لیے دعا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان جیسا ان جیسا اجر عطا فرمائے گا. چنانچہ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرما. تو اس کی بدلہ میں مہاجرین کو بھی اللہ پاک پروردگار عالم بہترین اجر عطا فرمائیں گے. ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے میرے دوستوں خود پر مہاجرین کو ترجیح کی واقعات ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ انصار کی ایثار قربانی اور مہاجرین کو خود پر ترجیح کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کسی انصاری کی گھر مہمان آ گیا، اور ان کے گھر میں کھانا اتنا تھے کہ وہ اپنے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلانے کا، ان کی جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پیٹ بھر سکتے تھے، اتنا ہی کھانا تھا. جب انصاریوں کی گھر میں پہنچے اپنے مہاجر بھائی مہمان، اب یہ میزبان نے اپنے بیوی سے کہا کہ کسی طرح بچوں کو پلا کر سلا دو، اور جو کھانا موجود ہے وہ مہمان کو پیش کر دو. اور پھر ساتھی میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جب کھانا پیش کرو تو چراغ گول کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو یہ علم نہ ہو سکے کہ گھر والے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ بھی کھانا کھا لی ہے.